جو مؤلف ہیں عامر صاحب، عامر شریف صاحب، ان کے بارے میں ایک دو باتیں میں عرض کروں گا۔ عامر صاحب بنیادی طور پہ ایک بزنس مین ہیں اور سیالکوٹ میں ان کا بہت اچھا کاروبار ہے اور آسودہ حال ہیں، لیکن اس کے ساتھ ادب کے ساتھ بھی ان کا ایک تعلق ہے، اور بلکہ محبت کی حد تک یہ تعلق انہوں نے استوار کیا ہے۔ اردو زبان کے نفاذ کے لیے ایک تحریک کے بھی وہ کارکن ہیں، اور تحریک نفاذ اردو کے نام سے مختلف جو انجمنیں کام کر رہی ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ان کا ایک انٹر لنک ہے اور انٹریکشن ہے۔ تو بہت جذبہ رکھنے والے نوجوان ہیں، اور بعض معاملات میں وہ جذباتی، یعنی انتہائی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس تقریب کے بارے میں بھی بہت جذباتی تھے کہ جی ہم اس میں یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وہ آخر میں ٹوٹی وہاں کمان، بیچارے خود بیمار ہو گئے اور تشریف نہیں لا سکے۔ وہ تشریف لاتے تو ان کی زبانی آپ جو باتیں سنتے تو وہ خاصے معلوماتی بھی ہوتی، اور ان کے پروگرام کو بھی اور ان کے ذہن کو بھی پڑھنے میں معاون ثابت ہوتی۔ انہوں نے شکیت پہ ایک کانفرنس منعقد کی تھی آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے سیالکوٹ میں، اور اس میں بہت سے لوگوں کو بلوایا۔ پشاور سے اسحاق وزبت صاحب بھی آئے تھے، شہزاد نیّر صاحب بھی تھے اس میں، اور بہت سارے، مجھے بھی انہوں نے بلایا تھا۔ تو ہم نے وہاں پہ، ہاں شکیب کے بیٹے اقدس بھی وہاں پہ تشریف لائے تھے، اور وہاں اقدس سے بھی بہت سی باتیں میری شکیب صاحب کے حوالے سے ہوئیں۔ انہیں ان کے ذہن پہ کوئی تصویر جو ہے اپنے والد کی وہ نہیں بنتی، کیونکہ بہت کم عمر تھے۔ وہی کچھ باتیں انہیں یاد ہیں جو ان کی والدہ نے انہیں بتائیں۔ اب یہاں پہ ایک اہم جو جس سے ہم شکیب کے حوالے سے بہت کچھ جانتے ہیں، وہ شہزاد احمد کا وہ مضمون ہے جو انہوں نے اپنی کتاب، شاید دوسرا رخ کتاب کا نام ہے، اس میں شامل کیا، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ مضمون میں احمد ندیم قاسمی صاحب کے ایما پہ لکھ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں ان اسباب کو تلاش کروں جو شکیب کی موت کا سبب بنے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، امجد صاحب نے، کہ وہ نفسیات دان ہیں، تو وہ بھی نفسیات کا خاصا علم رکھتے تھے، اور نفسیات کی ان کی کتابیں بھی ہیں شہزاد صاحب کی۔ تو قاسمی صاحب کا منشا یہ تھا کہ یہ چونکہ نفسیات دان ہیں تو یہ ان نفسیاتی اسباب کو تلاش کریں گے جو انہیں درپیش رہے۔ اگرچہ وہ سارا جو معاملہ تھا اس کو صحیح طور پہ وہ کھوج نہیں سکے شہزاد صاحب، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ اس سارے معلومات جو ہیں وہ انہوں نے حاصل کی ہیں اس مقالے سے جو اگرچہ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی صاحب کی نگرانی میں لکھا گیا، لیکن اصل نگرانی اس کی کیسر باروی صاحب نے فرمایا۔ اور یہ بھی ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ کیسر باروی صاحب کی تعلیم کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے کہ آیا وہ اس نوع کے تھیسز جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے، کیونکہ انہوں نے آگے یہ بھی اپنا دعویٰ کیا ہے کہ میں اس پہ پی ایچ ڈی کروانے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں، کیسر صاحب کو انہوں نے منسوخ کیا۔ اب اس میں انہوں نے 2-3 باتیں جو ہیں وہ تلاش کی ہیں کہ تمام جو کہانی تراشی گئی یا بنائی گئی یا حقائق، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ سامنے آئے، وہ زیادہ تر کیسر باروی صاحب کے بیانات پر مشتمل ہیں، اور جس کا اظہار انہوں نے وہ مقالہ اس بچی کو ڈکٹیٹ کروایا وہ مقالہ وہ انہوں نے اظہار کیا۔ اس کے بعد ایک بات انہوں نے کہی
کہ عجیب بات ہے کہ شکیب کے ساتھ اتنا قرب کا دعویٰ کرنے کے باوجود اور اتنے قریبی دوست ہونے کے باوجود وہ ان کی وفات کے تیسرے روز پہنچے وہاں پہ ان کی تعزیت کے لیے، کیسر باروی صاحب، حالانکہ جوہر آباد میں تھے اور جوہر آباد سے سرگودا جو ہے اس کا فاصلہ ہی کتنا تھا۔ تو کہتے ہیں یہ بات مجھے حیرت میں ڈالتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب بچی نے یہ خواہش ظاہر کی مقالہ نگار نے کہ میں شکیب کی اہلیہ سے ملنا چاہتی ہوں، ان سے معلومات جو ہیں اور ان کے شخصی اور خاندانی حالات جو ہیں وہ دریافت کرنا چاہتی ہوں، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا، کیسر باروی صاحب نے، یہ کہہ کے کہ وہ نہیں، وہ اس وقت ٹھیک حالات میں نہیں ہے، تو مناسب نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو خلاف واقعہ ہو یا کوئی، یعنی وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں شہزاد صاحب کہ گویا وہ کہانی جو ان کے ذہن میں بن رہی تھی یا وہ بنا رہے تھے اس میں کسی خلل آنے کا امکان تھا اگر بچی ان کی وائف سے مل لیتی۔ بہرحال یہ بہت الجھی ہوئی باتیں ہیں، اور آج آپ دیکھیں کہ قریب کے زمانے میں انہوں نے شہزاد صاحب نے یہ تحقیق کی اور انہیں اس کا سرا نہیں مل سکا، اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جب ہم حقائق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہم تو بہت دور ہو چکے ہیں حقائق سے، لہٰذا اب جو باتیں ایک رائج ہو چکی ہیں یا بن چکی ہیں یا شکیب کے بارے میں جو ایک تاثر قائم ہو چکا ہے اس کو دیکھیں جی روک تو کوئی نہیں سکتا، تحقیق کا دروازہ تو کھلا ہے ہمیشہ، اور نئے امکانات جو ہیں ان کے وجود میں آنے کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر کوئی شخص یہ بات کہتا ہے کہ یہ خودکشی نہیں تھی یا یہ قتل تھا یا کوئی اور بات تھی یا پاؤں الجھ گیا ان کا سڑک لائن کراس کرتے ہوئے، خودکشی کی نیت سے نہیں، تو ظاہر ہے ابھی بات کی ہے امجد صاحب نے کہ نہ تو خودکشی کرتے دیکھنے والے کا وہاں پہ کوئی وجود نظر آتا ہے اور نہ دھکا دینے والے کا وجود نظر آتا ہے۔ جب کوئی شخص وہاں موجود نہیں، دیکھنے والا بھی اور جو خودکشی کو یعنی ان کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے، تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ اور زیادہ الجھ جاتا ہے، اور یہ سب اندازے ہیں، پھر اندازوں کی بنیاد پہ ہم حقائق جو ہیں ان کو تلاش نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں اب کوئی اگر کھوج لگ سکتا ہے تو نفسیات دان جنہوں نے کہا کہ انہیریٹ کرتا ہے بچہ جو ہے باپ کی، اگر وہ پاگل پن ہے تو یہ بھی پاگل خانے میں رہے۔ اس میں وہ اپنا سیف کی نا کیا نام ہے، سیف زلفی، ہاں ان کی گواہی، وہ بہت قریب رہے، بلکہ وہ ان کو وہاں لے جانے والوں میں تھے، وہاں داخل کرانے والے، اور اس سلسلے میں بہت اگر ہم دیکھیں اس میں کام ذوالفقار احسن صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے، بلکہ آغاز جو ہے شکیب کے لکھنے کا، پہلی کتاب بھی شاید ان کی تھی، پھر دوسری کتاب بھی ان کی آئی، تو میرا خیال یہ جو چیزیں جانتے ہیں یا جو حقائق ان کے علم میں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے انہوں نے کتاب میں منتقل نہ کیے ہوں، کچھ خوف فساد خلق بھی ہوتا ہے، کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن کو آدمی روک لیتا ہے۔ ایک اچھا جرنلسٹ یا اچھا ادیب جو ہے اسے تو روکنا زیادہ اچھا آتا ہے، اگر وہ روکنا زیادہ اچھا جانتا ہے تو وہ اچھا لکھنے والا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ہر بات جو ہے وہ کہہ دی جائے یا اسے علم نشرہ کر دیا جائے، اگر آپ بات کو روکنے کا ہنر جانتے ہیں تو آپ بہت کچھ کہنا پھر جانتے ہیں۔ تو میں تو یہاں پہ تقریب میرا اپنا مضمون بھی، اور اس میں کچھ باتیں میں نے شہزاد صاحب کے حوالے سے اس میں نے لکھی ہیں، اور اس میں کچھ نکات میں نے نکالے ہیں کہ ان پہ اگر غور کر لیا جائے تو شاید اس